إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال في موضع آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ برادران اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات کبریائی و بڑائی وہی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک و پروردگار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے اسلامی بھائی چارہ۔ برادران اسلام، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور آپس میں ہمدلی کے جذبات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ اور مومنوں کے آپس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار و معین اور دوست ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو ایک دوسرے کا مددگار و معاون، دوست اور ہمدرد قرار دیا ہے، اور وہ اپنے اسی تعلق کی بنا پر ایک دوسرے سے خیر و خواہی کرتے ہوئے باہم نیکی کی تقلید کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ 5 وقتی نماز جو اللہ تعالیٰ کا
اہم یومیہ فریضہ ہے اسے مل کر ادا کرتے ہیں، اور ان میں سے جو مالدار ہوتے ہیں وہ اپنے غریب بھائیوں کو زکوٰۃ دے کر انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں، اور ان کی باہمی اجتماعی زندگی کا اہم شعار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ وہ اللہ کے حکم پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم پر ہی علیحدہ ہوتے ہیں۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شیر شار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے ہر مسلمان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اپنی اجتماعی زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور ایک دوسرے پر ترس کھانے اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جب اس کا ایک عضو یعنی اعضاء بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے لیے بخار کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے بیدار رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6011، صحیح مسلم حدیث نمبر 2586۔ اسلامی بھائی چارہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا کر ان پر بہت بڑا احسان کیا، اور اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو یہ نعمت یوں یاد دلائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور یاد کرو جب تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103۔ نیز فرمایا، اس اللہ نے مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کی، اگر آپ زمین پر موجود تمام چیزیں خرچ کر ڈالیں تو پھر بھی آپ ان کے دلوں میں پر الفت نہیں پیدا کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں محبت پیدا کر دی جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 63۔ اس آیت کریمہ کا بس منظر یہ ہے کہ بعثت نبوی سے پہلے عرب لوگوں میں قبائلی جنگ ہوتی تھی جو سال تک جاری رہتی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے۔ کسی قبیلے کا ایک آدمی مارا جاتا تو اس کے بدلے میں سینکڑوں بے گناہ لوگوں کو مار ڈالا جاتا۔ مدینہ منورہ میں مقیم دو قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان بھی اسی طرح کی جنگیں ہوتی رہتی تھی، جن میں سے ایک جنگ بیاس کے نام سے معروف ہے اور مشہور ہے۔ پھر جب اسلام آیا تو اس دین کو قبول کرنے والے مختلف قبائل میں اللہ تعالیٰ نے الفت و محبت پیدا کر دی اور سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر وہ لوگ جو کل تک باہم دست و غریبہ تھے اب وہ شکر کرنے والے ہو گئے۔ جو کل تک ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اب ایک دوسرے سے دلی محبت کرنے لگے، اور جو کل تک ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اب اپنے بھائیوں کی ضرورت پر اپنی ضرورتوں کو قربان کرنے لگے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کو فتح کیا تو آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا اور ان لوگوں کو دیا جن کی تالیف قبل کرنا مقصود تھا۔ پھر آپ تک یہ بات پہنچی کہ انصار بھی ان کی طرح مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, उनसे खिताब करना शुरू किया और हम्द व सना के बाद फरमाया, ए अंसार की जमात, क्या तुम गुमराह न थे? फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे ज़रिए हिदायत दी, और तुम फ़कीर न थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे ज़रिए मालदार बना दिया, और तुम जुदा जुदा न थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे ज़रिए जमा कर दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1061। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे ये सवालात कर रहे थे तो अंसारी हर सवाल के जवाब में ये कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान बहुत बड़ा है। मुसलमानों के बाहमी हुकूक। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कई हुकूक है। नंबर 1, पहला हक ये है कि दूसरे से मोहब्बत करना। लिहाजा एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करनी चाहिए, जिससे बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, तुम जन्नत में न दाखिल होंगे यहाँ तक कि ईमान ले आओ, और तुम ईमान वाले नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्या मैं तुम्हें वो काम न बताऊं कि जिसके करने से तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो? तुम अपने दरमियान सलाम को आम करो, यानी हर मुसलमान को सलाम कहा करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 54। ने फरमाया, तुम एक दूसरे से मुसाफा किया करो, इससे तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ और कीना ख़त्म हो जाएगा, और एक दूसरे को हदिया दिया करो, इससे तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 1682। इन दोनों अहादीस से मालूम हुआ कि एक दूसरे को सलाम कहने, मुसाफा करने और हदिया देने से मुसलमान के दरमियान बाहमी मोहब्बत पैदा होती है और बुग़्ज़ व अदावत का खात्मा होता है। बाहमी मोहब्बत से अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब होती है। अबू इदरीस अल खौलानी बयान करते हैं कि इन्होंने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मैं आपसे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता हूँ। इन्होंने कहा, वाक़ईतन अल्लाह की रज़ा के लिए? मैंने कहा, जी हाँ, महज अल्लाह की रज़ा के लिए। तो इन्होंने कहा, आपको खुशखबरी हो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो जाती है जो मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से मिल बैठते हैं, एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं और एक दूसरे पर खर्च करते हैं। सही तरगीब व तरगीब हदीस नंबर 3018। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स अपने भाई से मिलने के लिए उस बस्ती की तरफ रवाना हुआ जो अल्लाह ताला ने उसके रास्ते में एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया। चुनांचा वो जब वहाँ से गुजरा तो फरिश्ते ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, उस बस्ती में मेरा एक भाई है जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ। फरिश्ते ने कहा, यानी क्या वो तुम्हारा एहसानमंद है जिसकी बिना पर तुम उससे मिलने जा रहे हो? उसने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ उस लिए जा रहा हूँ कि मुझे उसके ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी मोहब्बत हासिल हो। फरिश्ते ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारे तरफ ये पैगाम दे कर भेजा है कि जिस तरह तूने उससे महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत की है, उसी तरह अल्लाह ताला ने भी तुझसे मोहब्बत कर ली। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2576। बाहमी मोहब्बत से ईमान की लज्जत नसीब होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जो किसी शख्स में मौजूद हो तो वो उसके ज़रिए ईमान की लज्जत और उसकी मिठास को पा लेता है। एक ये कि उसे अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो। दूसरी ये कि उसे किसी शख्स से मोहब्बत हो तो महज अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर। और तीसरी ये कि उसे कुफ्र की तरफ लौटना उसी तरह नापसंद हो जैसा जहन्नम में डाला जाना उसे नापसंद है। सही बुखारी हदीस नंबर 16। अल्लाह की रज़ा की खातिर मोहब्बत करने वाले रोज़े क़यामत के दिन साया नसीब होगा उन्हें।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، آج میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں، جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2566۔ نیز فرمایا، 7 قسم کے افراد اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں نصیب کرے گا جب اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ وہ 2 آدمی جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اسی پر اکٹھا ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660۔ یاد رہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دلی محبت کرتا ہو تو وہ اسے آگاہ کر دے کہ اسے اس سے محبت ہے، اس سے ان کے درمیان محبت تادیر قائم رہے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس آدمی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے اس بات کی خبر دی؟ تو اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ اور اسے بتا کر آؤ، اس سے تمہاری محبت اور بڑھ جائے گی اور دیر تک قائم رہے گی۔ مسند احمد و ابی داؤد حدیث نمبر 5125۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے ہمدرد کرنا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، اس طرح کہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے بوقت ضرورت اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس آدمی کے پاس اضافی سواری ہو وہ اسے اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس کھانے پینے کی چیز اضافی ہو تو وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1031۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری اور کھانے پینے کے سامان کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ضرورت سے زائد کسی چیز کو بھی ہم پر حق نہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے کس طرح اظہار ہمدردی رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس قصے سے ہو سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے ہمارے پاس تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جو بہت مالدار تھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور یہ بات انصار کو بھی معلوم ہے، تو میں اپنا مال 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ میں میرے لیے اور دوسرا حصہ آپ کے لیے، اور اس کے علاوہ میری 2 بیویاں بھی ہیں، آپ کو ان دونوں میں سے جو زیادہ اچھی لگے اسے میں طلاق دے دوں گا، اور جب عدت پوری ہو جائے تو آپ اس سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں اور آپ کے مال میں برکت دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گھی اور پنیر کے مالک بن گئے، اور انہیں ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر زرد رنگ کے کچھ آثار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک گٹلی کے وزن کے برابر سونا دے کر ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکبادی دے دی اور فرمایا، تم ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3780۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان کا ہمدرد تھا اور وہ ضرورت سے زیادہ چیزیں اپنے ضرورت مندوں بھائی کو دے دیا کرتا تھا،
جبکہ آج حالات بدل چکے ہیں، کسی کو کسی کی فکر کم ہی ہے، ہر شخص کو اپنی ذات اور اپنے اہل عیال کے لیے ہی سوچتا ہے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں گھر پر پڑی رہتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے، لیکن ضرورت مند مسلمان کو نہیں دی جاتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی پر دینار و درہم کو ترجیح نہ دیتا تھا، جبکہ آج ہمیں مسلمان بھائی کی نسبت دینار و درہم زیادہ محبوب ہے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے پڑوسی قیامت کے روز اپنے پڑوسیوں سے چمٹے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی کے بارے میں کہے گا، اے میرے رب، اس نے میرے سامنے اپنا دروازہ بند کر کے اپنی نیکی کو روک لیا تھا۔ ادب المفرد حدیث نمبر 111۔ نمبر 3، خندہ پیشانی سے ملنا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے خندہ پیشانی اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا، تم نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ہی ملاقات کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2626۔ مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اپنے بھائی کے ساتھ مسکرانا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، بھولے ہوئے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، کمزور نظر والے کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، راستے پر پڑے ہوئے پتھر کاٹے اور ہڈی کو ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 1956۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں مصافحہ کرنا مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو دو مسلمان بوقت ملاقات ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے یعنی مصافحہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ان کا حق یہ ہے کہ وہ ان کی دعا کو قبول کرے اور ان کے ہاتھ الگ الگ ہونے سے قبل ان کی مغفرت کر دے۔ نمبر 4، ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کرنا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اچھی گفتگو کرنی چاہیے اور آپس میں ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے مسلمان بھائی کے جذبات بھڑکے نہ اور ان کے درمیان اور اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ نیز فرمایا، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہو، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈالتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 53۔ یاد رہے کہ مسلمان سے اچھی اور پاکیزہ گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پاکیزہ کلمہ صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1009۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 3 چیزوں سے تمہیں اپنے بھائی کی خالص محبت نصیب ہوگی۔ ایک یہ کہ تم اسے جب بھی ملو تو اسے سلام کہا کرو، دوسری یہ کہ وہ آئے تو اپنی مجلس میں اسے جگہ دو، تیسری یہ کہ اسے اس نام سے پکارو جو اسے زیادہ محبوب ہو۔ مستدرک احمد حدیث نمبر 5870۔ نمبر 5، مسلمانوں کے لیے ہمدلی، رحم دلی، نرمی اور تواضع قائم کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اللہ تعالیٰ نے یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ
آپس میں رحم دل تھے، اسی طرح انہیں آپس میں ایک دوسرے سے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، نہ کہ سختی کا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ اہل ایمان کے لیے نرم اور کافروں پر سخت ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پروا چیز عطا کرتا ہے جو سختی وغیرہ پر عطا نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2593۔ اور حضرت ابو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی آسان، نرم دل اور مسلمان سے قریب ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1745۔ خاص طور پر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات میں مسلمان کو آپس میں رحم دلی اور نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا انقضى۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت کے وقت آسان ہو اور اپنے قرض کا تقاضا کرتے وقت درگزر کرنے والا ہو۔ ترمذی کی روایت میں ہے، غفر اللہ لرجلا کان قبلکم کے الفاظ ہیں جن کے معنی یہ ہے کہ تم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی محض مغفرت اس بنا پر کر دی کہ وہ لین دین میں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے نہایت سہل یعنی آسان تھا، جبکہ نسائی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1742۔ اسی طرح مسلمانوں کو آپس میں عاجزی اور تواضع سے پیش آنا چاہیے، فقر، بڑائی اور تکبر کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، مومنوں میں سے جو بھی آپ کا پیروکار ہو اس سے عاجزی سے پیش آؤ۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 215۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ میری طرف وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی شخص کسی پر نہ فخر کرے اور نہ ہی ظلم کرے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4895۔ تواضع اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت و رفعت میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، درگزر کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں یقینی اضافہ کرتا ہے، اور تواضع اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے ضرور بلندی عطا کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588۔ نمبر 6، مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنے جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص مریض کی عیادت کرے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں خوشحال نصیب ہو اور خوشحالی نصیب ہو، تمہارا چلنا بہت اچھا ہے اور تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے۔ سنن ابن ماجہ 1483۔ صرف یہی نہیں کہ مسلمان بھائی کی عیادت کرنے والے شخص کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، بلکہ 70,000 فرشتے دن رات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی مسلمان جب صبح کے وقت مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو وہ شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت اس کی عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اسے جنت میں ایک باغ دیا جاتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر
69۔ اور حضرت ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو تم نے میری عیادت بھی نہ کی۔ وہ کہیں گے کہ اے میرے رب، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ مریض ہے، پھر بھی تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تمہیں علم نہ تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تجھے بھی وہی پاتا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2569۔ نمبر 7، مسلمان کی خیر و خواہی کرنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز ہمیشہ پڑھوں گا اور زکوٰۃ دیتا رہوں گا اور ہر مسلمان کے لیے خیر و خواہی کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1401۔ اور خیر و خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے ہر وہ چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ الفت اور محبت سے رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔